اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت الرسالت جو ہے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور معرفت رسالت میں تیسرا نقطہ رسولوں کی تعلیمات، جس سے مقصد یہ تھا کہ رسولوں کی تعلیمات کیا عالمگیریت رکھتی ہیں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے، ان کی پیروی میں کتنا فائدہ ہے. ہم اس حوالے سے چند نکات پڑھ رہے تھے کہ وہی لوگوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے بہت ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 24 سے اور آیت نمبر 38 تک یہ پورا ایک عنوان ہے، وہ نکات کا جو ذکر ہوا ہے، اور اس حوالے سے چند آیات ہی ہم پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 26 پڑھ رہے تھے، اور پھر مختلف وجوہات کی وجہ سے درس جو ہے وہ مؤخر ہوتا چلا گیا. اس کے لیے ہم بھائی آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرو، مسکینوں کو، مسافروں کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ہم نے پچھلے درس کے اندر، آخری جو درس تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دینے سے مراد کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی، بے جا خرچ نہ کرو. اچھا دیکھیں، اسلام چونکہ ایک عالمگیر دین ہے، یہ کوئی خانقاہی دین نہیں ہے، خانقاہی مذہب نہیں ہے. ترک دنیا کی بات ہی نہیں کرتا. دنیا میں انسان کو اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کرنی ہے وہ ادب و آداب سکھاتا ہے، تاکہ اس کو سیکھنے کے نتیجے میں انسان دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرے اور اخروی بھی. تو جو چیزیں دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے مفید ہیں، مضر ہیں، یعنی مفید بھی ہیں مضر بھی ہیں، اسلام ان سے بات کرتا ہے، اور ان کے ان اسالیب کو سکھاتا ہے کہ جس سے انہیں، یعنی کہ پیروی کرنے والوں کو اسلام کی فائدہ ہو، اور ان کے ان اسالیب سے بچاتا ہے جس سے انہیں نقصان ہو. اور چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ خالق کائنات کا نازل کردہ دین ہے، وہ تمام اشیاء کے مضمرات و مضرات ان سے واقف ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر وہ اصولیات بیان کر دی ہے. تو اسی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں مفید ہیں اس میں سے ایک ہے مال، دولت، پیسہ. اللہ رب العزت نے پیسے کی بھی حقیقی قدر کو بیان کیا ہے، مال کی بھی حقیقی مصارف کو بیان کیا ہے.
تجارت کو بھی، مال جمع کرنے کا صحیح طریقہ بھی، مال کے خرچ کرنے کا بھی صحیح طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اگر ہم اس کو اکٹھا کریں بات کو ایک جملے میں کی جائے تو پیسے کی جو حقیقی قدر ہے، ایک تو وہ قدر ہے جس کو ہم علم معاشیات کے اندر پڑھتے ہیں، اکنامکس کے اندر جو ہم پیسے کی قدر کو پڑھتے ہیں، ایک تو قدر وہ ہے، وہ ایک ایسی قدر ہے کہ جو انسان کو صرف جانور یا مشین تو بنا سکتی ہے، انسان کو وہ معنی مفہوم انسان رہنے نہیں دیتے۔ لیکن اسلام نے جو پیسے کی حقیقی قدر بتائی ہے وہ یہ انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے مفید ہے۔ حقیقی انسان دیگر حیوانات کی بنسبت اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، وہ اجتماعی زندگی جینے کا قائل ہوتا ہے، انفرادی زندگی جینے کا قائل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک جانور ہے، جانور جب اپنے شدت کو پہنچتا ہے، سختی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو وہ اکیلی زندگی بسر کرتا ہے۔ چند ہی ایسے جانور ہیں جو ایک قبائلی نظام کے اندر رہتے ہیں، ایک خاندانی نظام کے اندر رہتے ہیں، مطلب زیادہ تر جانور ایسے ہیں جو ایک الگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ حقیقی انسان کو اس کی زندگی میں اجتماعیت دی گئی ہے کہ وہ انفرادیت سے باہر اجتماعی زندگی بسر کرے، تاکہ جو مسائل ہیں وہ سب کے مشترک ہو جائیں، منفرد نہ رہ جائیں، ایک ہی آدمی کے اوپر تمام مسائل کا بوجھ نہ پڑا ہوا ہو۔ جب وہ مشترک ہو جاتے ہیں سب کے، تو سب مل کے ان کا حل کرتے ہیں، جب سب مل کے حل کرتے ہیں تو کسی ایک کے لیے بوجھ نہیں رہتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 451 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب فی الاستقراض، توجہ کی جگہ توجہ، امام بخاری رکھ دو، یہ بربادی ہے، ہر چیز کی بربادی ہے کہ یہ جو نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو دیکھو کس باب کے تحت اس حدیث کو لے کے آئے، کتاب فی الاستقراض، قرضوں کے مسائل۔ کیا مسائل؟ باب قائم کیا، باب ما ینہا عن اضاعت المال، اس بات کی ممانعت میں کہ مال ضائع نہیں کیا جائے گا۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ مال ضائع اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2408۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دیا ہے تمہارے ماؤں کی، یعنی کہ اس میں باپ بھی آتے ہیں دیگر احادیث کی، اللہ رب العزت نے تم پہ حرام کر دیا ہے تمہارے ماؤں کی نافرمانی کو، وَكَرِهَ وَوَعْدِ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو، وَمَنَعًا وَحَاتِ، اور جو تم پر جائز واجبات کی ادائیگی ہے وہ ادا کرنے کو، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور بکواس باتیں کرنے کو اللہ نے تم سے برا جانا ہے، فضول بے وجہ کی باتیں بنائے جانے کو اللہ نے تم سے برا جانا ہے، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور کثرت سے سوالات کرنے کو بھی منع ہے، حرام ہے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کا ضائع کرنا بھی تم پر حرام ہے۔ دیکھو میری بات سمجھو، میری بات سمجھنا کیا ہے، ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے۔ حرام کیا چیز ہوتا ہے؟ سنو ذرا بات، حرام وہ چیز ہے کہ جس کا یعنی اللہ نے منع کر دیا، اب اس کا کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ حلال وہ ہے کہ جس کا کرنے والا اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور حرام وہ ہے جس کا کرنے والا کبیرہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور دیکھو نا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، تو ماؤں کی نافرمانی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ بھئی یہ جو ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلی بات کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پڑھا ہی سب سے پہلے ہم نے یہ نا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، ہم نے پڑھا تھا تفصیل ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے ماؤں کی نافرمانی، اسی طرح بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَنَعًا وَحَاتٍ، اور جو یعنی کہ جو جائز واجبات ہیں ان کو روک لینا،
یعنی تم پر کسی کا مال یا کچھ بھی تم پر کسی کی ادائیگی ہے، کسی کی امانت ہے، کوئی بھی ہے، تمہیں وہ ادا کرنا ہے اور تم روک کے رکھو، خیانت کے زمرے میں نا کبیرہ گناہ ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، انہیں چھوڑ دیں دونوں حصوں کا بھی 1 منٹ کے لیے۔ لیکن آگے دیکھیں وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کا ضائع کرنا، اس کا مطلب مال کا ضائع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لگتی بڑی عجیب بات ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بنیادی چیز تھی آپ کو بتانا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ مال کا ضائع کرنا حرام میں سے ہے، حرام کاموں میں سے۔ اچھا، کیا اب اس کی شکل بتا دی گئی کہ وہ مال ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سنیں ذرا بات۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی، بیجا خرچ نہ کرو۔ اور فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن بیجا خرچ نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا سمجھے ذرا بات کو، کیا دور دیکھا تھا اسلام نے؟ انہوں نے دور، یعنی ہم سنیں، ہم ذرا اس کو سمجھیں ذرا بات کو۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا دور دیکھا تھا انہوں نے دور یہ دیکھا تھا کہ 1.5 2 کروڑ کی شادیاں ہوتی تھیں، 20 25 لاکھ کے مردوں کی رسومات ہوتی تھیں، قبر میں دفنانے سے لے کے برسی تک مردوں کی رسومات ہوتی تھیں، اور 5 6 لاکھ کے عقیقے ہوتے تھے، 10 15 لاکھ کی قربانیاں ہوتی تھی عید الاضحیٰ پہ۔ وہ بڑے بڑے محلات بنا کر وہ رہتے تھے، ایک بندے کے پاس 20 گاڑیاں تھیں، یا 5 بائکیں تھیں، یا 3 مہنگے 5 6 لاکھ کے موبائل تھے۔ وہ ایسے دور سے ایسے دور میں تھے، وہ ایسے دور میں تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین آدمی نہیں تھے؟ مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی نہیں تھے؟ وہ ایسے دور میں تھے بھائی جان، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اپنے اس مال کو اپنی جائز ضروریات کے بعد اللہ کے دین کے اوپر لگا دیا۔ وہ اللہ کے دین پہ لگانا کیا ہے، وہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ انہوں نے اللہ کے دین کے اوپر لگایا، اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو لگایا، اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے اس کو لگایا۔ اپنی ضرورت کے بعد یعنی اپنے لیے بچا کے، جو اپنی ضرورت کے بعد جو بچا اس کو انہوں نے سیو نہیں کیا۔ مہنگی شادیاں، وہ مردے مر گئے، وہ مردے مہنگے پڑ گئے، وہ مرنے والے بھی مہنگے پڑ رہے ہیں آج کل، آپ اندازہ تو کریں۔ وہ عقیقے مہنگے، وہ ہر چیز کے اندر بے جا اسراف ہو رہا، وہ خوب پیسہ خرچ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہیں وہ سب جنتی، لیکن ہمارے بعد ہم پہلے جنتی ہیں، لائن میں سب سے آگے ہم ہیں، وہ سب پیچھے ہیں۔ کو پوچھے اس بات کو، یہ اتنی مہنگی قربانیاں اور اتنے مہنگے سب کر کے اگر تو جنت میں جا رہا ہے تو انہوں نے تو یہ سب نہیں کیا، تو وہ تو لائن میں تیرے سے پیچھے رہیں گے نا پھر۔ اور اگر وہ سب کر کے جنت میں تجھ سے آگے تو یہ سب کر کے ان کی لائن میں کیسے لگے گا؟ ایک سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ ولا تبذر تبذیرا، بے جا خرچ مت کرو۔ ان اللہ حرم علیکم اضاعۃ المال، اللہ نے تم پر مالوں کا ضائع کرنا حرام کر دیا ہے۔ آپ سمجھیں؟ اب غور طلب نکتہ ہے، انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال و اسباب سارے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیے۔ چھوڑے تھے یا نہیں؟ بتائیے، چھوڑے تھے نا؟ انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ سارے کے سارے بالکل مسکین کلاش ہو کر وہ پہنچے مدینہ۔ اچھا، مدینے میں جو انصار صحابہ تھے، جنہیں انصار کہا گیا، انصار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مددگار۔ انہیں کیوں کہا گیا یہ؟ انہوں نے اپنے پراپرٹیز میں، اپنے کاروبار میں اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کیا، مل کے سب نے کام کیا۔ وہ کام کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ پیچھے اپنی اولادوں کے لیے بے تحاشا پراپرٹیاں چھوڑ کے جائیں، یہ بعد میں کتے بلیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولِ الابصار، آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو۔ اللہ کی قسم، پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا، حیدرآباد کی ایک جانی مانی
ایک کاروباری شخصیت ہیں, میجر اٹیک ہوا ان کو, بیٹا ماں کو لے کے رجسٹرار کا آفس پہنچا ہوا ہے, ماں سے انگوٹھا لگوا رہا ہے. رجسٹرار نے اماں جی سے کہا, اماں جی تمہیں پتہ ہے انگوٹھا کس لیے لگوا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ پراپرٹی اپنے نام کروا رہا ہے. باپ ہاسپٹل میں پڑایا, اس کا چل چلا ہوگا ٹائم, ابھی مرا بھی نہیں ہے پورے طریقے سے وہ, اور اس سے پہلے نا بیٹا اپنے دوسرے بھائیوں کا حق کھانے کے لیے اور رجسٹرار کا آفس پہنچا, وہ تو رجسٹرار کا دماغ چل گیا, اس نے اسی ٹائم اس کو گرفتار کروایا. میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ, آپ دیکھیں یہ جو سوچ کر ہم نے مال کو جمع کرا کہ ہم اپنے بچے پال رہے ہیں, نہیں, اس مال کے نتیجے میں ہم سانپ پال رہے ہیں, بچے نہیں پال رہے. یہ وہ سانپ ہے کہ وہ دن ہم علماء سے جو سنتے تھے کہ گناہوں کے نتیجے میں قبر میں سانپ بچھو آتے, ابے یہ قبر کے اوپر سانپ بچھو ہیں, قبر کے اندر تو بہت دور کی بات ہے, قبر کے اوپر یہ سانپ بچھو ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ سارا یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں یہ اولاد پالی گئی ہے. اسلاف امت کیا کہا کرتے تھے کہ انسان کی حقیقی دولت اس کی فرما بردار اولاد ہے, اس کے برے وقت میں کون کام آتا ہے؟ اس کی اولاد کام آتی ہے. جو اگر اولاد ہی اس لائق نہیں بن سکی تو اس مال کا فائدہ کیا ہوا؟ مال کی صحیح قدر کس نے بتائی ہے؟ اسلام نے, کہ اس کو کتنا کس وقت میں کیسے بچا کے رکھنا ہے, کیسے کتنا کس وقت میں لگانا ہے, کن پر لگانا ہے, یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائیں. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خاندانی واقعات کبھی پتہ لگے میں آج تک, پراپرٹیز کے جھگڑے پتہ لگے کبھی صحابہ کے میں آج تک؟ 2 شادیاں 3 شادیاں تو انہوں میں عام کرتے تھے وہ, اور ان کے بچے کسی کے 20 بچے 25 بچے 30 بچے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ جوان بیٹا برابر میں بیٹھا ہوا, پتہ ہی نہیں میرا بیٹا, اتنی اولادیں. تو آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے, ان کے کبھی نہیں سنے ہم نے یہ پراپرٹیوں کے پھڈے. وجہ اس کی کیا نکلی؟ ان کو مال کی صحیح قدر جب پتہ لگی, انہوں نے اپنی اولاد کی اسی پر تربیت کی, نتیجہ کیا نکل کے آیا کہ ان کے ہاں, تو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں لالچ حرص حسد ان کی نسلوں میں نہیں تھا. ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی, بیجا خرچ. اللہ نے فرمایا کلو وشربو, کھاؤ پیو. یہ کوئی خانقاہی مذہب تھوڑی ہے کہ تمہیں کوئی جنگلوں کے اندر پڑا رہنا پڑے گا, کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جب تک نعمت اختیار نہیں کرو گے تو اس وقت تک شکر کیسے کرو گے؟ جھٹلاؤ گے. لیکن نعمت اختیار کرنے کا مطلب بلا تسرفوا, بیجا خرچ نعمت اختیار کرنے کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپ بس نعمتوں کو اختیار کرنے کے نام پہ پیسے کو برباد کر ڈالو. انہ لا يحب المسرفین, بے شک اللہ یہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا. اچھا دیکھیں وہ حدیث میں الفاظ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بھکاری مت بنا. یار اللہ, نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ یہ ہے اسلام. بھکاری نہیں بنانا کسی کو بھی, اپنی اولاد کو بھکاری نہ بنا, ان کے لیے چھوڑ کے جا مال. اللہ کے رسول ٹھیک ہے, پھر میں 3 حصے اسلام کے لیے 1 حصہ ان کے لیے رکھ دیتا ہوں. بھائی میرے پیارے, کیا ہوا؟ حاجی صاحب سیدھا جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ حاجی صاحب کتنی اچھی بات کر رہے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کو بڑھا. کیا حضرت 2 حصے میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں, 2 حصے اسلام کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں. نہیں, بڑھا اس کو بھی. کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے, اور سنو ذرا بات کو, وہ 3 حصے جو ان کے پاس جائیں گے نا اور 1 حصہ ادھر آئے گا, وہ 3 حصوں پہ کما کے دوبارہ 4تھا حصہ بنا لیں گے. لیکن جو 3 حصے ادھر آ جائیں گے وہ تو لگ جائیں گے, وہ تو تھوڑی کمانے میں آئیں گے. او بھائی میرے پیار, کچھ بات سمجھو یا نہیں؟ دیکھو پیسے کی حقیقی قدر کیسا اس کو پیسے کی رولنگ کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے, کس طریقے سے اس کو چلانا ہے. ہمارے والے کو لاکھوں کروڑوں خربوں دے دو. وہ سنو ذرا بات, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اسراف کے لیے منبر پہ بیٹھ گئے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اسراف نہیں کرو. وہ 10 فٹ کے اسی لگائے ہوئے انہوں نے. یہ کس لیے لگائے؟ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے, یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے. یہ تم نے 10 فٹ کے یہ 3-4 یہ اسی یہاں پر لگا دی. کیا ہے یہ؟
کیا چیز ہے یہ؟ مسجد ہے کیا یہ؟ مسجد کے اوپر وضو خانے کے اوپر 1500 روپے کا نل کے لگے میں کیوں؟ اور پھر وہ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا اس پہ ان نلکوں پہ، کیا چوری ہو جاتے ہیں؟ اب تو لگا دے 40 روپے والی ٹوٹیاں لگا دو نا اس پہ، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ مسجد میں فانوس لگ رہے ہیں، وہ مسجد ہے، وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، کیا ہے یہ؟ آپ سمجھے ذرا اس بات کو بھائی. اگر مثال کے طور پہ شادی بیاہ موت میتوں کے اوپر پیسہ جو لگانا وہ اگر غلط ہے تو مسجدوں کے اوپر بھی تو اتنا پیسہ لگانا غلط ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ آپ سمجھیں. بھلا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین. اور دیکھیں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 152 میں. پہلے دیکھو یہ مضمون شروع کہاں سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قوم سمود وغیرہ ان قوموں کا ذکر کیا جن پر عذاب آئے. صحیح، قوموں پہ عذاب جن جن وجوہات سے آئے نا، سنو ذرا توجہ سننا. وہ سب ذکر کرتے ہوئے اللہ آگے کہتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور فضول خرچیاں کرنے والوں کے معاملات کی پیروی مت کر لینا. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ زمین میں صرف فساد کرتے ہیں، اصلاح. اب فساد بتاؤں آپ کو، بڑا آسان سا ہے سمجھنے کے لیے، بڑا آسان، جس کا ہر بندہ شکار ہے. مجھے بتائیے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارے بہت قریبی، میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا اپنے ساتھ گزری مثالیں بول رہا ہوتا ہے، نہیں اصل میں اپنے ساتھ گزری مثالیں میں اس کا عینی شاہد ہوتا ہوں. اپنا جو نا یعنی اللہ نے مجھے جس چیز سے عبرت دی ہوتی ہے آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ اپنے دماغ کو جب چلائیں گے نا اپنے ارد گرد تو آپ کو بھی ایسے واقعات اپنے ارد گرد یاد آنا شروع ہو جائیں گے. 35 سال کام کرا ایک آدمی نے. کتنے عرصے؟ 35 سال اس نے کام کیا. 1.5 کروڑ روپے کی اس نے پراپرٹی بنائی، ایک دکان جس کی قیمت ابھی تک کرائے کے مکان میں رہتا ہے. 1.5 کروڑ روپے کی اس نے ایک دکان بنا لی اپنی. 35 سال محنت کا نتیجہ. اور ایک دن بیٹھ کر بات ہو رہی ہے تو آگے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ دعا کرنا ہے یار، اب دکان بیچ رہا ہوں تو دوسری طرح دکان لوں گا، تھوڑا سا ویلیو تھوڑی سا مل جائے زیادہ. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے پیچھے کیونکہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں. بات سننا توجہ سے. میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، بیٹیاں کل کو انشاءاللہ اپنے گھر کے ہو جائیں گی، آپ ہوں گے اور بھابھی ہوں گی، بس آپ اپنا ہی کرنا. آپ کو تم 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا کیا کرو گے؟ نہیں یہ میں اس لیے سنو توجہ سنو، میں چاہ رہا ہوں یہ 2 کروڑ ہو جائیں، چاروں بیٹیوں میں 50-50 لاکھ تقسیم ہو جائیں گے شادی کے لیے. ایک بیٹی کی شادی کتنے کی کر رہا ہے؟ اچھا پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا اس کی بات. میں سمجھا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وراثتی تقسیم کہ 50 لاکھ روپے جائے گا. میں نے کہا چلے ایسے بھی کر لیتے بعد میں 50 لاکھ روپے کی وراثتی تقسیم. نہیں وراثتی تقسیم کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. پھر کیا بات کر رہا ہوں؟ شادی کی بات کر رہا ہوں. آج کل آپ کو پتا 20-25 لاکھ سے کم میں کہاں شادی ہوتی ہے. اور ہمارے تو خاندان میں ویسے بھی 35-40 لاکھ کی شادی ہونا تو ایک نارمل بات ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا میری بیٹیاں خوشی خوشی جائیں. تو اس کے لیے ایک بیٹی کے لیے اور آگے کا پتہ نہیں جب تک دیگر کے رشتے ہوں. یار اللہ کی قسم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت. یعنی کہ آپ دیکھیں وہ 35 سال اس نے محنت کی ہے صرف ان 4 شادیوں کے لیے کہ وہ یہ 4 شادیاں کرے گا، 50-50 لاکھ کی شادیاں. یار اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اب تک اس کے بڑے، اس کے ہم عمر، اس کی خاندان کے سمجھدار لوگوں میں سے، ایسا تو نہیں مجھ سے غیر بندے سے بات کی ہوگی، ان سے بھی کی ہوگی بات، ایک بندہ ایسا نہیں ہے سمجھانے والا کیا ہو گیا تمہیں کہ 35 سال کی جو محنت ہے اس کو ایسا برباد کر دو گے، لوگ آئیں گے ہاتھ چاٹیں گے اور چلے جائیں گے. کوئی پوچھے گا تم سے تمہاری دال روٹی؟ یار سنو ذرا بات کو. آپ ظلم ہے اللہ کی قسم. ہم وہ ظالم لوگ ہیں، ہم بیٹھ کر اپنے حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مہنگائی فلاں یہ ان چیزوں کے اوپر. ہم یہ نہیں دیکھتے وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے مہنگائی کی،
دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ سستا اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے. اتنی مہنگائی کے بعد بھی دنیا میں سب سے سستا ترین ملک پاکستان ہے. آپ دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے تو دیکھو میرے بھائی, آج بھی کیفیت یہ ہے, وہ 80 روپے درجن کیلا جس کو خریدنے کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہو, ٹوکیو کے اندر ایک کیلے کی پاکستانی اعتبار سے قیمت 300 روپے ہے ایک کیلے کی. آپ 80 روپے لیتے ہو, پریشان ہو رہے ہوتے ہو, یار 80 روپے درجن ہو گیا کیلا. اصل مسئلہ سارا یہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے خرابی ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. جو جڑ ہوتی ہے نا, پھل کیا لاتی ہے؟ جڑ لاتی ہے نا. جو جڑ جس چیز کی لگی ہوئی ہے پھل بھی وہی لے کر آئے گی نا. جب آپ نچلی یعنی نیچے سے خراب ہو گئے تو اوپر خرابی اوپر جاتے آتے تو اور بڑھ جائے گی. آپ جس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں قطعی نظر اس کے, آپ اپنا لائف سٹائل تو چیک کریں. آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ آپ کے اپنا دن بھر کا خرچہ کیا ہے؟ آپ کے گھر کا خرچہ کیا ہے؟ پہنتے کتنے کا ہے؟ موبائل کتنے کا ہے؟ بائک کتنے کی ہے؟ کار کتنے کی ہے؟ گھر کتنے کا بنا؟ آپ اندازہ کریں, 3 منزل گھر بنوا رہا ہوں. افراد کتنے ہیں ٹوٹل؟ 4, 2 میاں بیوی 2 بچے, 3 منزل عمارت بنوا رہا ہوں. کل کو شادی تو کروں گا نا, کروں گا کل, پیسے آج ہی برباد کر دوں گا, پیسے آج ہی برباد کر دوں گا, آج ہی لگا دوں گا اس کے اوپر. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو دیکھیں, فرمایا اللہ جی نے یفسدون فی الارض. حاجی صاحب نے 30 لاکھ روپے جہیز میں دے دیے. حاجی صاحب کو منع کر رہے ہیں مت کرو, تم ہی اکیلے خاندان کے اندر امیر ہو, باقی نہیں ہے. لیکن ضمیر سب کے پاس ہے. ضمیر, کسی کے ضمیر کا گلا مت گھونٹو. یہ تو تم جہیز دے رہے ہو, دوسرا اپنی بیٹی کو نہیں دے پائے گا. جب دوسرا اپنی بیٹی کو نہیں دے پائے گا, اپنے اندر ہی گھٹ رہا ہوگا, مر رہا ہوگا. مت کرو ایسا. بھائی صاحب بول رہے ہیں نہیں, میری بیٹی کی خوشی اولین ہے. سنو ذرا بات کو, جبکہ بات یہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کی خوشی, سب ڈھکوسلے ہیں. یاد رکھو اس بات کو کہ یہ صرف اپنا نام ہے, اپنا آپ ہے بس. یہ میں ہے, یہ میری بیٹی نہیں ہے. ورنہ حاجی صاحب کی بیٹی کو طلاق دینے والے کو حاجی صاحب گولی مار دیتا. بتائیے, بیٹی کی خوشی ہے نا. حاجی صاحب کی بیٹی کو طلاق دینے والے کو حاجی صاحب گولی مار دیتا. ماری گولی نہیں, اس کا مطلب کیا نکل کر آیا؟ صرف تم نے اپنا آپ دکھانے کے چکر میں تم نے بات کیا کی, میری بیٹی کی خوشی نہیں. اور اللہ کی خوشی کا کیا؟ نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ میں عموماً کہا کرتا ہوں, ہم یہودی عیسائی کیوں نہیں ہیں, ہم ہندو کیوں نہیں ہیں؟ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کی سب کی شادیاں اٹھا کے دیکھ لیں, 2 دن کی ہوتی ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب کی شادیاں اٹھا کے دیکھ لیں, کتنے دن کی ہوتی ہیں؟ 2 دن کی شادی ہوتی ہے میرے بھائی. دنیا میں واحد ملک ہے ہندوستان جہاں 15-20 دن کی شادی ہوتی ہے. ہندو مذہب میں مہندی مائیوں وغیرہ کے چکر ہے نا, ہندو مذہب کے ہیں یہ ساری چیزیں. ہم چونکہ, اور دنیا میں مسلمان جتنے ممالک کے اندر بھی رہتے ہیں, کہیں بھی چلے جاؤ آپ, مسلمان شادی کرتے ہیں 2 دن کی, ایک رخصتی دوسرے دن. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, یہ واحد ہندوستان میں. اور دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, کسی مفتی مولوی صاحب سے آپ مجھے فتوا لے دو جہیز, وہ بولے گا یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ یہ واحد ہندوستان کے مولوی ہیں جو یہ فتوا دیتے ہیں کہ جہیز جائز ہے, ورنہ دنیا میں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے جہیز بلا کیا ہے. اور آپ دیکھیں بھائی, 15 روزہ شادی ہو رہی ہے, اب کیا فساد مچا ہوا کراچی میں, ایک دن ریسٹ کا ہے, فساد مچا ہوا نا کراچی میں شادیوں میں. او بھائی, وہ جو 1 دن کی شادی تھی, اصل میں تو شادی ہے 2 دن کی بھی نہیں ہے. اسلام میں شادی کتنے دن کی ہے؟ ولیمہ بس. اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا زیادہ مشکل کر دیا ہے, غریب کی بیٹی گھر میں پڑی ہے, اس کو یہ تو تانا تم بڑے آرام سے دے سکتے ہو, کماتے ہیں نا اتنا, اگر بیٹیاں پیدا کر رہے تھے تو یہ تو تانا تم آرام سے دے سکتے ہو کہ اتنی بچیاں پیدا کیوں کی. یہ سارے تانے تم دے سکتے ہو, نہیں جھانکو گے تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکو گے کہ یہ سسٹم بنا کون رہا. اس امت کے بلکہ اس پوری کائنات کے سب سے بہترین آدمی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں, بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا تھا.
4 بیٹیاں، 3 بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، 4 بیٹیوں کو بیاہا انہوں نے۔ کس طرح؟ دنیا کی سب سے بہترین شادیاں تھیں وہ، کس طرح؟ اور تو اہل سنت ہونے کا دعوے دار، تو کیسے کر رہا ہے؟ جیسے ہندو کرتے ہیں۔ اور پھر کہہ یہ رہا ہے ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، ہم نے تو سب کچھ کیا، ہماری بیٹی کا گھر نہیں بسا۔ ابے بسم اللہ ہی غلط ہوئی ہے۔ جس کام کی بسم اللہ صحیح نہیں ہوئی اس کا انجام کیا نکل کر آنا ہے؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ یہاں کیفیت یہ ہے فساد کر دیا، او بھائی زمین میں ایسا فساد کر دیا، شادی مشکل ترین کر دی، اور کہہ رہے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی، مولوی سے لے کے نیچے تک سب کیا کریں؟ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ ہم ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، صحابہ نے بنا تھا یا ان کو باہر سے امداد آئی تھی؟ یار میری بات پہ توجہ کرو، اللہ کی قسم، ہم ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، باہر کی امداد پہ ہمارے بڑے نہیں پلے، ہم پل رہے ہیں، ہمیں پالا جا رہا ہے۔ ہم ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، کیوں؟ بتایا نہیں جاتا، توجہ نہیں دلائی جاتی، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ ہم اسکول بنا سکتے ہیں، بناتے نہیں ہیں کیونکہ توجہ نہیں دلائی جاتی۔ ہم کالج یونیورسٹی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالامان اور یتیم خانے کیوں ہیں؟ ہم کسی این جی او کو بننے کی اجازت کیوں دے دیتے ہیں؟ چاہے وہ بنائے عمران خان، چاہے وہ بنائے ابرار الحق، چاہے آ کر یو ایس ایڈ کھڑی کرے، ہم کسی بھی این جی او کو بننے کی اجازت دے کیوں دیتے ہیں؟ کیوں بن رہی ہے یہ این جی او؟ کسی بھی مسلمان کا بچہ، مطلب کوئی مر گئی، کوئی فیملی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بچے یتیم ہو گئے، تو وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ ہمارے بچے ہیں، کوئی دوسرا کیوں پالے گا ان کو؟ لیکن ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہ صحابہ میں ہوتا تھا۔ 600 سالہ خلافتی عباسی خلافت کا ایام تک میں عموماً کہا کرتا ہوں، اسلام کے دونوں بر اعظم دیکھ لو، ایک دارالامان نکال کے دکھاؤ، ایک پاگل خانہ نکال کے دکھاؤ، ایک یتیم خانہ نکال کے دکھاؤ، آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ہے؟ یتیم ہوتے کے ساتھ ہی اگلے دن اس کے سر پہ اس کے مسلمان بھائی اسے پالنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ انسان کو معاشرتی مسائل ہے ہی نہیں جن سے وہ پاگل ہو کہ اسے پاگل خانے میں ڈالا جائے۔ اور عورتوں کے طلاق ہوتے کے ساتھ ہی، خاوند مرتے کے ساتھ ہی عدت کا ایام گزرتے تھے، اگلے دن نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے دارالامان کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ آج کیفیت یہ ہے، یہ ہمارے ممالک کے اندر ہے۔ کون سے ممالک ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے، یہ سارے اس سلسلے کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اسلامی طریقے ہیں، یہ بکواس ہے، یہ اسلامی طریقے نہیں ہے۔ ہر طریقے سے پیسے کو برباد کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب حدیث سنا رہے ہیں، مہنگی قربانی اللہ کے سے بڑا اجر دلواتی ہے۔ او بھائی کہاں ہے حدیث؟ ثابت کرو اس کو۔ اگر مہنگی قربانیاں اتنے اجر دلواتی ہوتی تو پہلے دن سے صحابہ کیا قربان کرتے ہیں؟ اور یہاں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پورے گھر کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی دے دیا کرتے۔ اور آج تم یہ زمانہ دیکھ رہے ہو، آج یہ زمانے سے مراد وہی مال کی بہتات جیسی ہوئی، لوگوں نے فخر کرنے شروع کر دیا ایک دوسرے کے اوپر۔ بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا جانور ذبح ہو گیا، برابر والا جو ہے نا وہ دل کی مرض میں مر گیا، برابر والا دل کا مرض میں مر گیا، یہ 2.5 3 لاکھ 5 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے یہ چوچو۔ اور چھوڑو ذرا یار برابر والے کو، یار سگا بھائی اپنا بھوکا مر رہا ہے۔ او بھائی حضرت صاحب کیا مکہ ٹاور کے قریب لوں گا رہائش ہوٹل کے اندر حج کر آیا 30 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا۔ ابھی اپنے سگے بھائی کو تو دیکھ لے، مر رہا ہے وہ، حج کر آتا ہے گورنمنٹ والا 2.5 لاکھ 5 لاکھ والا۔ تجھے کس نے بولا تھا تو 25 30 لاکھ والا حج کر کے آیا؟ وہ پوری فوج لینے کے لیے گئی ہے، جیسے کوئی جنگ پر سے آیا ہو، کشمیر فتح کر کے آیا چوچو۔ وہ سب چھوڑنے گئے، سب لینے گئے سو، جو ہماری جان پہ عذاب کر دیا میں حج کرنے جا رہا ہے۔ اب بتا، بس پیسے کو برباد کرنے کا کوئی بھی طریقہ چاہیے ہمیں، برباد کرو پیسے۔ ولا تبذر تبذیرا، بھیجا خرچ۔ فرمایا الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اصلاح، یہ بھیجا خرچ کرنے والے یہ اصلاح نہیں کر رہے، یہ فساد کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا نتیجہ، کیا نکلے گا؟
پیسہ اپنی قدر بنانا شروع کر دے گا. دیکھو اسلام میں اصلاً پیسے کی قدر نہیں ہے، افراد کی. اسلام میں اشیاء اور پیسے کی قدر نہیں ہے. پہلے نمبر پہ قدر کس کی ہے؟ افراد کی. دوسرے نمبر پہ قدر ہے اشیاء کی، پیسے کی نہیں ہے. اسلام میں پیسے کی قدر نہیں ہے، آپ کو پتہ، اشیاء کی ہے. یعنی پیسہ طے ہوتا ہے چیزوں کے مول سے اسلام میں. اور اسلام کے علاوہ دیگر سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے کی جو ویلیو ہوتی ہے نا، اس سے چیزوں کا مول ہوتا ہے. فرق ہوا؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آم کی پیداوار پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور پاکستان کا آم پہلے نمبر کا ہوتا ہے، تو وہ جو ویلیو لائے گا ڈالر کی قیمت بھی وہی ہوگی؟ نہیں، الٹا ہو جاتا ہے. ڈالر کی جو ویلیو ہوگی نا، اس میں آم بکے گا. سمجھے نتیجہ؟ نہیں سمجھے؟ اب پیسہ اپنی قدر بناتا چلا جاتا ہے، اشیاء ان کی قدر نیچے ہوتی چلی جاتی ہے، بہت قوت خرید سے باہر ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہوتا ہے افراد اپنی قدر کھو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ قدر کس چیز کی ہو گئی ہے؟ بھئی اگر آج میں کسی کو کہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے مال کو چھوڑ دے، چھوڑے گا اس زمانے میں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے تھے تو پہلے نمبر پہ نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج ہو رہے ہیں. سنیں یار بات تو سن، کیا حاجی صاحب 100 دیگے کرتے ہیں بریانی کی. حاجی صاحب کی پہچان کیا ہے؟ حاجی صاحب دودھ والی سبیل چلاتے ہیں. حاجی صاحب کی پہچان یہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اور پتہ ہے کیا کام کیا ہو رہا ہے؟ پہلا اسلامی کام کیا ہو رہا ہے؟ پہلا اسلام پہ عمل کیا ہو رہا ہے؟ پہلی عبادت کیا ہو رہی ہے؟ غلام آزاد ہو رہے ہیں. بلال آزاد ہوئے، عبداللہ بن ام مکتوم آزاد ہوئے. کیا سمجھ میں آئی بات؟ میرا مال خرچ ہوگا اس پر جس کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، آسانی نہ ہو. اب میں دیکھوں میرا مال اس پہ خرچ ہو رہا ہے یا نہیں. نہیں، میرا مال اب اس پہ خرچ نہیں ہوتا. اب میرا مال دوسری چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. اب میں منہ میں لالی پاپ لے کر بیٹھا ہوں کہ نہیں جی یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. سنو ذرا بات کو. بلال آزاد ہوئے، عبداللہ بن ام مکتوم آزاد ہوئے. یہ پہلا خرچ ہو رہا ہے اسلام میں، پہلا مال صرف ہو رہا ہے. دیکھو ذرا بات کو. فساد ہوا اصلاح ہوئی؟ فساد ہوا اصلاح ہوئی ہے؟ کیا نگینے نکال کر دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نگینے، کیا خدمتیں کی انہوں نے اسلام کی. آپ اندازہ تو کریں، مال خرچ ہو رہا ہے. اور دیکھیں، سنیں ذرا بات کو. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. سورہ فرقان کی آیت نمبر 67. اللہ نے، دیکھو اس کی ابتدا دیکھو ذرا. وعباد الرحمن الذین، اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں، بات شروع یہاں سے ہوئی ہے. وہ ساری باتیں اللہ نے بتاتے بتاتے پھر فرمایا والذین اذا انفقوا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو بے جا خرچ کرتے ہیں نہ بالکل بند کر کے رکھتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، وہ ان کے درمیان کا رستہ بناتے ہیں. دیکھو یار ذرا بات، نہ کنجوس ہونا چاہیے، نہ فضول خرچ ہونا چاہیے، نہ پیسے کو مارکیٹ سے روکنے والا ہونا چاہیے، نہ پیسے کو بالکل برباد کر دینے والا ہونا چاہیے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آنے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، ان کے درمیان کا رستہ بنانے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے. اب میں اللہ کا بندہ ہوں، میں دیکھوں میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، دیکھتا ہوں اور نہیں دیکھتا تو میں اللہ کا بندہ ہی نہیں بنا ہوں ابھی تک. سمجھو ذرا بات کو. اور دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو بتاؤں. وہ پروگرام آپ نے دیکھا ہو، شبیر تو دیکھے گا، دیکھا نا پروگرام. میں آپ کو بتاؤں، وہ شبیر تو دیکھے گا پروگرام کی نا. ایک آپ دیکھو نیٹ ویٹ پہ سرچ کرنا، میں موضوع بھول گیا ہوں تاریخ واریخ، لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کرو گے نا مل جائے گا. یہ
کراچی کی ایک جیل کے اندر کسی کا انٹرویو لینے کے لیے گیا، ٹارگیٹ کلر کا، میری بات توجہ سننا، توجہ سے، یہ شبیر یہ انٹرویو لینے کے لیے گیا. اب اس سے انٹرویو ہو رہا ہے کہ تم ٹارگیٹ کلر کیسے بنے. پتا ہے وہ 10,000 روپے لے کے بندہ مار دیا کرتا تھا. کتنے میں آدمی مارتا تھا؟ 10,000 میں بھی آدمی مار دیا کرتا تھا. یعنی کہ جو بقرعید کے دنوں میں بڑے کے جانور قربان کرنے والے جو پیسے لیتے ہیں نا، وہ اتنے پیسے لے کے آدمی مار دیا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں. تو شبیر، اچھا وہ ہو گیا گرفتار. اب شبیر گیا اس کے بعد انٹرویو، سننا بات سننا میرے. اچھا اس سے پوچھا بھائی تو یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو اس نے اپنی رام کہانی سنانی شروع کی. اس میں بنیادی بات کیا تھی کہ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھی، ایک اس سے بڑی بہن تھی، یہ دوسرے نمبر کا تھا. بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں. اب وہ کوئی تھا ہی نہیں معاملہ شادی وغیرہ کا. اب بہنوں کی شادی کرنی تھی. پھر تو میں نے فوٹو اسٹیٹ کی دکان کھولی، اس سے میں اتنا نہیں بنا سکا. پھر مجھے فلاں ملا، فلاں نے فلاں جگہ لے کے اور فلاں لوگوں کے ساتھ بٹھا کے اور پھر میرا ذہن بنا کے، اور پھر پہلا قتل میں نے اس کا کیا تھا مل کے، اور پھر یہ وہ پورا بتا رہا تھا. اب اس میں عبرت کا نقطہ کیا ہے؟ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ بہنوں کی شادی. اور وہی دماغ ہے کہ یہ شادی مہنگی، وہی جہیز والی اور وہ سب سارا. سنو ذرا بات، کہاں لے کے گیا اس کا شیطان؟ میں آپ کو بتاؤں، قرآن بتاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 268، الشیطان یعیدکم الفقر. شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے. شیطان تمہیں غریبی سے سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ وہ ایسی سی چیزیں دماغوں میں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں، یعنی باقاعدہ ہمارے ہاں 20% جو ڈکیت ہے نا، وہ صرف امیروں کی ضد میں ڈکیت بنتا ہے. صرف امیروں کی ضد میں 20% ڈکیت. اور 50% ڈکیت وہ ہیں، وہی جو ضرورت کے نام پر جو ڈکیت بن جاتے ہیں کہ وہ اس کو انہوں نے جواز بنا لیا کہ چونکہ ہم بہت تکلیف کی زندگی بسر کر رہے تھے اور کوئی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، تو ہم نے چوری ڈکیتی موبائل چھیننا، اس چکر میں لوگوں کو ہی مار دینا ہم نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا. 50% یہ ہیں، 20% وہ ہیں، اور 30% وہ ہیں جو صرف سراسمیگی پیدا کرنے کے لیے ڈکیت، یہ باقاعدہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں. وہ اصلاً ڈکیت یا قاتل یا اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کا کارکن ہوتے ہیں، جن کو سیاسی پارٹیاں صرف استعمال ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے کرتی ہیں. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نقطے پہ توجہ کریں کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے، اور یہی غریبی اس سے ڈر کے پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ ہر حرام کام ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، رشوت لینا. ابتدا میں جب بندہ رشوت لیتا ہے تو وہ کوئی رشوت لینے کے ذہن سے جا کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو وہ جو فرعون بنتا ہے وہ تو آخر کار بنتا ہے نا، آہستہ آہستہ بنتا ہے نا. ابتدا کے اندر جا کے، ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ ہمارے ساتھ کے بھائیوں میں سے ایک کی پولیس میں جاب ہو گئی. توجہ سنیے، پولیس میں جاب ہو گئی. اب کیا ہوا بھائی، وہی 18-20 دن بعد ملاقات ہوئی. ہم نے کہا بھائی اللہ کی مرضی والی چل رہی ہے نا نوکری. کہنے لگا بھائی مسئلہ یہ ہے، فلاں کو پکڑا تھا، منشیات فروش کو، فلاں کو پکڑا تھا، تو اس میں بات یہ چلی تھی کہ جب اس کو چھوڑا تو پیسے لے گئے، اور بات یہ ہوئی کہ ہر ٹیبل پہ ایک لفافہ پہنچ گیا. تو میری ٹیبل پہ بھی آیا، تو میں نے کہا میں رشوت نہیں لوں گا. کہنے لگے پھر نوکری سے باہر جاؤ گے. آپ بات نہیں سمجھے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس بات سے، آپ دیکھیں، ایک ہے کہ وہ باقاعدہ سسٹم کا حصہ بن کے اس نے یہ کام کیا جس کو وہ اپنے لیے غلط سمجھتا ہے، اور یعنی اس میں وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے. ایک وہ ہے جو گیا، غلط تو سمجھتا تھا لیکن اصلاح کی کوشش کے لیے نہیں گیا تھا، وہ گیا اندر. اب اس نے وہ پہلے دن جب لینا شروع کی تو پہلے دن کا تو معاملہ دوسرا تھا، لیکن اب وہ تو جو یہاں تک پہنچا ہے نا، وہ یہاں تک وہ اسی بات سے پہنچا ہے. غریب گھرانے سے گیا ہے، غریب گھرانے سے گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ غریبی ایک عذاب ہے، غریبی ایک بدقسمتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غریبی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. غریبی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اس میں آپ کو صرف پریشانی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کھاؤں گا کیسے اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کیسے. اس میں بس اتنی پریشانی ہوتی ہے.
نہیں سمجھے وہ بات؟ لیکن امیری کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھاؤں گا کیا؟ اللہ کی قسم بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، کھاؤں گا کیا؟ نہیں سمجھے؟ حاجی صاحب کو ہائی بلڈ پریشر ہے، کاروباری ٹینشنوں کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، ٹینشنیں لے لے کے شوگر کے مریض ہو گئے، حاجی صاحب کا دل بھی کمزور ہو گیا ہے، ہارٹ فیل کے قریب پہنچ گئے، ہو نہیں رہا ہے، قریب پہنچ گئے۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ بھائی اب ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے چکنائی بند، میٹھا بند، نمک بند، فلاں بند، گوشت نہیں کھاؤ گے، یہ نہیں کرو گے، تو سمجھنا غریب آدمی کو پریشانی یہ ہے کہ کھلاؤں گا کیا، اور امیر آدمی کو کہ کھاؤں گا کیا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غریبی اللہ کی نعمت ہے، امیری اگر اللہ کی مرضی والی ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اللہ کی مرضی والی نہ ہو تو اس سے بڑا عذاب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بیٹا ہے نا، بیٹا باپ سے کسی غرض سے نہیں ملتا غریب کا، لیکن امیر کا خدمت بھی کر رہا ہو تو باپ کو یہ لگ رہا ہوتا پیسے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یار، دیکھو ذرا بات، غریبی یہ سمجھیں، یہ عذاب نہیں، یہ اللہ کی نعمت۔ ہاں آپ میں صلاحیت ہے، آپ بہت کچھ اللہ کے دین کے لیے کر سکتے ہو، آپ اس کے بعد غریب ہو تو آپ کی غریبی آپ کے لیے پریشان کن ہے۔ آپ بہت باصلاحیت ہو، اللہ کے دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ اگر غریب ہے نا تو یہ بات فکر مند ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی محض اپنا گھر چلانا ہے، بات ختم ہو گئی، اس کی تو غریبی بہت اچھی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں۔ غریب آدمی کو دیکھ لو ذرا جا کے، گرمیوں کے دنوں میں دیکھنا گورنمنٹ ہائی اسکول کے سامنے والے تھلوں پہ پڑے سو رہے ہوتے ہیں، ٹینشن کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور امیر بڑے بڑے بنگلے بھی جا کے دیکھ لو تو مغرب کے بعد بھی لائٹیں بند ہوتی ہیں، گیلری میں نہیں آئیں گے کبھی، گیلری میں نہیں دکھیں گے کبھی۔ ہم نے تو میں تو خیر میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو، میرا تو ارمان ہی رہ گیا زندگی کا، میں ان بنگلوں میں کبھی ہے نا گیلریوں میں گیٹ پر کوئی فیملی ہو کھڑے ہوئے دیکھ لوں، میں نے تو نہیں دیکھا آج تک۔ کیوں نہیں دیکھا؟ وجہ ڈرتے لوٹ نہ لیے جائیں۔ تو بتاؤ ذرا بات، یہ جس پیسے کو آپ اپنے لیے نعمت سمجھ رہے تھے نا، وہ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے۔ اور جس غریبی کو آپ اپنے لیے زحمت سمجھ رہے تھے، وہ زحمت نہیں، وہ نعمت ہے۔ آرام سے تھلے میں سو رہا ہے، موبائل بھی نہیں ہے کہ کوئی چھین کے لے کے جائے گا، سو رہا ہے، مطمئن ہو گیا۔ اور ایک تو واقعہ بڑا زبردست ہے، میں کاش اس وقت میں کیمرہ والے موبائل ہوتے تو میں تصویر کھینچ کے رکھتا، آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک طرف گدھا سو رہا تھا، ایک طرف خود سو رہا تھا، گدھا گاڑی ہلے گا اسٹیشن پہ، ایک طرف گدھا سو رہا ایک طرف خود سو رہا ہے۔ نہ گدھے کو ٹینشن، نہ گدھے بان کو ٹینشن ہے۔ یا گاڑی والا اپنی گاڑی لاک کر کے نہیں سو سکتا، یا گاڑی والا اپنی گاڑی لاک کر کے نہیں سو سکتا۔ بھائی جان، امیری نعمت نہیں ہے، غریبی نعمت ہے اصلاً۔ اور سنو، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں اسی سے ڈراتا ہے، تو ڈراتا ہی کیوں ہے؟ کہ اگر تم اس میں رہتے ہو، تمہارے خواہشات تمہارے کنٹرول میں رہتی ہیں، قابو میں رہتی ہیں، تم کسی حرام کام کی طرف نہیں جاتے، تم رشوت ستانی کی طرف نہیں جاتے، تم بدعنوانی کی طرف نہیں جاتے، تم جو ہے کسی کا حق غصب کرنے کے ذہن نہیں بناتے، تم اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کرتے ہو، شکر والی زندگی بسر کرتے ہو۔ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ پیسے کا بندہ۔ کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث، 23 عبد الدینار، پیسے کا بندہ ہلاک ہو گیا، پیسے کا بندہ کہ دو جب بھی روتا ہے، نہ دو جب بھی روتا ہے، پیسے کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا بندہ ہلاک نہیں ہوتا، پیسے کا بندہ ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا سنو ذرا بات کو، ولا تبذر تبذیرا، شیطان پڑھا ہے ہمیں، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے۔ اور سنو ذرا بات کو، آگے کیا ہے یہ آیت، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ولا تبذر تبذیرا، بیجا خرچ نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بیجا خرچ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے۔ 1,00,000 روپے کا موبائل لیا، کیوں؟ بس پسند آ رہا تھا۔
جو موبائل کے فیچرز ہیں نا، 1,00,000 روپے والے موبائل کے جو فیچرز ہیں نا، وہ 20% بھی اس کو نہیں پتا ہوں گی کیا ہیں. اس کے کیمرے کا حقیقی استعمال اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کی وائس کا حقیقی استعمال اس کو، اس کے گرافکس کا حقیقی استعمال اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کی نیٹ ورکنگ کا حقیقی استعمال اس کو نہیں پتا ہوگا. کیا نیا ماڈل آیا فیشن میں، ہر امیر آدمی کے ہاتھ میں، تو چو خود بھی لے کر آ گئے ہیں. 1,00,000 روپے موبائل لیے پھر رہا ہوں، مجھے پسند آ گیا تھا، گاڑی لے کے پھر رہے ہیں. حیدرآباد اس لائق نہیں ہے کہ بڑی گاڑی چلائیں اس میں، اور بڑی گاڑیاں لے کے کیوں؟ پیسہ دکھانا ہے نا اپنا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ حیدرآباد سے آپ پارک نہیں کر سکتے ہیں بڑی گاڑی کہیں بھی. چھوٹی گاڑی بھی آدمی کو لینا یہ مجبور، جس کو اللہ نے پیسہ دیا، اللہ برکت دے سب بھائیوں کو، جن کو اللہ نے پیسہ دیا جو اپنی فیملیز کے لیے کار خریدتے ہیں، صرف فیملی بڑی ہو چکی ہوتی ہے، بائک پہ بٹھانے کے لائق نہیں ہوتی، بڑی ہو گئی ہوتی، وہ کار لیتے ہیں. تو چھوٹی گاڑیاں لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ حیدرآباد چھوٹا شہر ہے، پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہوتی. اب بڑی بڑی گاڑیاں لے کر وہ شہر میں پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی شہر میں؟ بھائی آپ دیکھیں ذرا کیا چیز ہو، آپ بڑی گاڑی لیے پھر رہے ہو. تو بات ساری کیا ہے؟ یہ ہے بے جائز شراب. شادی کر رہے ہیں اور سنو ذرا بات، سگے چچا داد بھائی سے کر رہے ہیں، سگے چچا داد بھائی کے گھر میں کر رہے ہیں شادی، اور 25-30 لاکھ روپے کی شادی. ابے حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ 25 لاکھ نہیں، تانے ملیں گے بعد میں میری بیٹی کو، تم تھوڑی کھڑے ہو گئے. لو ابے اگر تجھے اپنے سگے چچا داد بھائی کے گھر سے بھی تانا تیری بیٹی کو اگر مل جائے تو پھر لعنت بھیجو نا ایسی خاندانداری کے اوپر. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اگر یہ اس کے اوپر تمہیں تمہارے سگے چچا داد بھائی کے گھر سے بھی اگر تانا مل جائے تو پھر تم نے خاندان پالا کیوں تھا؟ سوچو. بات ساری کیا ہے؟ میں عرض کیا نا، صرف یہ میں اندر کی نکلنا ضروری ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والے کوئی نہیں تھے. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ میں کماری عورتوں کی طرح حیا تھی. جیسے کماری عورتوں میں حیا ہوتی ہے نا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری عورتوں کی طرح حیا تھی، بہت حیا والے تھے. صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ حیا ایمان میں سے اس باب کے تحت حدیث ہے کہ آپ کا گزر ہوا تو ایک انصار میں سے ایک شخص اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا. کس بات پہ؟ بہت شرمیلا اور بہت حیا کرنے والا، وہ بھائی کو ڈانٹ رہا وہ اس بات کے اوپر کہ تو اتنا حیا تیری شرم کیوں کرتا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ مت بول، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا. اور ایک دوسری حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 باتیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. 3 باتیں اس میں تیسری بات پتہ ہے کیا بتائی ہے؟ تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ کرتا. پھر نہیں سمجھے؟ دیکھو ایک آدمی مشرک ہے، میری بات سنو، ایک آدمی مشرک ہے، اس سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی کہ اس کو سمجھائیں گے وہ سمجھ جائے گا. ایک آدمی بدعتی ہے، اسے سمجھائیں گے وہ سمجھ جائے گا. ایک آدمی زانی شرابی ہے، سمجھائیں گے سمجھ جائے گا. لیکن کیا فرمایا؟ وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ کرتا. پھر کیونکہ حیا جس میں سے ختم ہو جائے نا اسے آپ کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے، اسے آپ کچھ بھی، کیونکہ اس میں سے حیا ہی ختم ہو گیا. کسی بات کو سمجھنے کے لیے حیا ضرورت ہوتی ہے. آدمی عبرت پکڑتا کیسے؟ آدمی نصیحت لیتا کس بنیاد پر؟ اس میں حیا ہوتی ہے تو نصیحت لیتا ہے نا. بے حیا آدمی نصیحت لیتا؟ وہ نصیحت نہیں لیتا. یہ جو میں ہے نا، میں یہ حیا ختم ہونے کی دلیل ہے. ورنہ سب سے پہلے یہ حیا ہونی چاہیے کہ میں والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ حیا ہونی چاہیے آدمی کہ اگر تکبر کسی کو لائق ہے تو اللہ کو لائق ہے، بندے کو لائق نہیں ہے. میں والی شخصیت اگر ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں والی شخصیت تھے. اللہ نے بھی کہا ہے نا ان کو قرآن میں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران یا غالباً سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کوئی حکم کریں اور آپ کے حکم کو تسلیم نہ کریں. تو میں کیا ہے؟ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وجہ ہے صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا فرضیت کا حکم اترتے کے ساتھ ہی ایک لڑکا بار بار سوال کر رہا تھا، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہے، ہر سال حج کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور کہا، اللہ کے بندے، اگر میرے منہ سے نکل جاتا نا کہ ہر سال حج کرنا ہے تو تمہارے بوڑھے بچے، عورت مرد، بیمار صحت یاب سب کو ہر سال حج کرنا پڑتا، تو میں کون ہے؟ لیکن اللہ کی قسم دیکھو، جس کے اندر حقیقت میں قرآن نے رکھ دی ہے، اس میں والے آدمی کو ذرا دیکھو آپ۔ عربوں میں یہ جو جاہلانہ رسم تھی نا، سید سے غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح اپنی سگی پھوپھی ذات بہن زینب سے کروایا۔ غیر سید کا نکاح سید سے کروایا، صرف کس لیے کہ یہ متکبرانہ رسم یہ ختم ہو، کہ فلاں کا فلاں سے نکاح، یہ متکبرانہ رسم ختم ہونی چاہیے، ہم وہ ہیں، ہمارا اس سے نکاح نہیں، ختم۔ نبی کی پھوپھی ذات بہن کا نکاح ان کے غلام سے ہوا ہے، جو کہ قریش میں بھی نہیں ہے، عرب تو ہے لیکن قریش میں سے بھی نہیں ہے، بنو ہاشم میں ہونے تو بہت دور کی بات ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نکاح ہو گیا۔ عربوں کے اندر دوسری رسم یہ تھی کہ لے پالک بیٹے کو، گود لیے ہوئے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ کس طرح سمجھتے تھے؟ حقیقی بیٹے کی طرح۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل پرورش ایسے کی جیسے کہ اپنے کسی اولاد کی کرو۔ آپ نے کبھی ان کو غلام کی طرح نہیں، بلکہ کسی کو بھی آپ نے اپنے غلام کی طرح نہیں رکھا۔ یہ بھی موضوع نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ بتانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بیٹوں کی طرح لگا، لوگوں کو یہ لگنا شروع ہوا کہ اس کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا، تو نتیجتاً اس کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، جب نکاح کروا دیا تو اب عربوں کے اعتبار سے زینب آپ کی بہو ہو گئی، اور بہو سے نکاح تو کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ سسر کا بہو سے نکاح تو کسی بھی مذہب میں نہیں ہے نا۔ اب اس بظاہر ان کے اس یعنی کہ رسم کے اعتبار سے زینب بہو ہو گئی ہے، اور کچھ دنوں میں گھریلو ناچاکیوں کے نتیجے میں زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی، اللہ رب العزت نے حکم اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم زینب سے نکاح کرو۔ بھائی پھوپھی ذات بہن ہے نا، سگی بہن تھوڑی ہے، نکاح تو ہو جائے گا پھوپھی ذات بہن سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کی جو ثقافتی روایت کے مطابق وہ لے پالک کی بیوی کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ بہو۔ تو لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ وہ بہو ہو گئی نا، اب توڑ گئی، پھوپھی ذات بہن تھوڑی نہیں، اب تو بہو والا معاملہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا، وجہ آپ کے اندر کی حیا، آپ کو تردد ہوا کہ لوگ کیا بولیں گے اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا۔ او یار دیکھو یار، اللہ کی قسم، اللہ نے کہا تم نکاح کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تانوں سے پریشان ہو کے، کیونکہ آپ ایک شریف آدمی، ہمارے تو ایسے بے غیرت ہے نا، لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ بھی ناجائز کرو، لوگوں کے تانوں کی پرواہ ہی نہیں، زیادہ بڑا بے غیرت وزیر اعظم بن جاتا ہے، ایسے نا، زیادہ بڑا بے غیرت ہمارے یہاں کیا بنتا ہے؟ سنو، اور بھائی وہ جو ہے یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو تردد ہوا، آپ نکاح نہیں کر رہے، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ حاجی صاحب جب جہیز دے رہا ہوتا ہے تو ہم حاجی صاحب کو یہ بولتے ہیں، حاجی صاحب لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں کے تانوں سے اللہ زیادہ حقدار ہے، تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہوگا یہ تم ایک اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے چکر میں 10 بیٹیوں کو گھروں پہ بٹھا دو گے، تمہارے کان پہ جوں بھی نہیں رکے گی اپنی بیٹی کی خوشی کو لے کے، اور گارنٹی تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی اسے طلاق نہیں ہوگی، ہے گارنٹی؟ گھر چلتے ہیں سامان سے نہیں، تربیتوں سے۔ گھر سامانوں سے چلتے ہیں، تربیتوں سے چلتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کو تربیت وہ دی ہے جو نبی کی بیٹیوں کو ان کے گھروں سے ملی تھی، نہیں سمجھے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر میری بیٹی کی تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی ہے، میں اس کو حور پری بنا دوں، اس کو سونے سے لاد کے بھیج دوں، سونے کا گھر بنا دوں اس کا،
سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کا گھر برباد نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا ہمیں تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ہمیں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو 30 لاکھ روپے کا بیل گرانا، کیا آسٹریلین بیل لائیں؟ یہ دیہاتی جانور کیا لائیں؟ آسٹریلین بیل لائیں ذبح کرنے کے لیے. بھائی سے کوئی پوچھے کرے گا کیا تو اس کا؟ اللہ کو تیرا گوشت اور خون پہنچے گا؟ نہیں. کھال مدرسے کو چلے گی، گوشت تم ہی ٹھوس لوگے. قربانی تو وہ بکرے کی بھی ہو سکتی تھی، قربانی تو ایک مطلب 50,000 لاکھ والے جانور کی بھی ہو سکتی تھی نا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تقویٰ. انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. ورنہ غریب آدمی اگر خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ غریب آدمی تو اتنا تھا خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ طوائف جس نے کتے کو پانی پلایا تھا کہاں گئی تھی؟ ہمارے والے کو اپنے جنت میں جانے کا یقین کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کر ہی نہیں پا رہا جس طرح صحابہ کرتے تھے، بھلے کتنا ہی کر لے. تو سنے ذرا بات، آخری ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو کیسے ہیں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ فساد. یہ سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ شیطان کا کام کرتے ہیں. شیطان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ شیطانوں کا کام کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں، ہم نے تو ایک منظر ایسا دیکھا، سوزوکی سے موبائل لٹائے جا رہے ہیں، برتن پھینکے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا؟ ہمارے یہاں یہ رسم ہے. 3 دن بعد میت ہو گئی. کیا ہوا؟ بیمار تھے، ہیپیٹائٹس تھا، مر گئے. بھائی ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی تھی کیا؟ تمہارے ہاں سوزوکی سے موبائل لٹانے کی رسم تو ہے، مرتے ہوئے کو زندہ کرنے کی رسم نہیں. نہیں سمجھے ہو؟ اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے بھائی جان، لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرنا. آج جو ہم شکوہ کر رہے ہوتے نا، یار میں تو دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو برکتیں کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ بھائی آپ وہ دین پہ عمل کر رہے ہو جو آپ کے باپ دادا کرتے رہے. آپ اس دین پہ عمل کر رہے ہو جس کو آپ اپنے فرقے والوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، جبھی تو برکتیں نہیں دیکھ رہے. آپ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرو، آپ کو صحابہ والی برکتیں نہیں ملیں تو پھر آپ بات کرنا. آج آپ دیکھیں نا، غور طلب نکتہ ہے، ہمارے سامنے مثال ہے. دنیا کے اندر ہمارا ایسا مسلمان ملک موجود ہے جہاں 12 مہینے کے پھل آتے ہیں. 12 مہینے کا پھل آتے ہیں، زمین سے پیٹرول نکلتا ہے. دنیا کی پہلے نمبر کی کرنسی کیا ہے؟ سونا. دوسرے نمبر کی پیٹرول. کہاں نکل رہا ہے؟ آپ کے ملک میں. کیوں؟ اللہ نے دیا. وجہ؟ انہوں نے اس طرح خرچ کیا جس طرح خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ پاکستان دنیا کو واحد ملک ہے جس کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ملک نہیں ہے جس میں اتنی نعمتیں ہوں جتنی نعمتیں پاکستان کے پاس ہیں. حتیٰ کہ پاکستان کے پاس 4 موسم ہیں. خزاں پاکستان میں آتی ہے، بہار، سردی، گرمی. ورنہ ایسے مسلمان ملک ہیں جہاں گرمی بہت ہے، اور ایسے مسلمان ملک ہیں جہاں سردی بہت ہے. گرمی اتنی نہیں ہوتی، سردی اتنی نہیں ہوتی. پاکستان کے بعد زرخیز جنگلات، زمینیں، دریا ہیں، ریگستان ہے، پہاڑی سلسلے. دنیا میں ایسے مسلمان ملک ہیں جس میں صرف پہاڑی سلسلہ ہے، جیسے افغانستان. دنیا میں ایسے مسلمان ملک ہیں صرف برفانی علاقہ، آذربائیجان. دنیا میں ایسے مسلمان صرف جنگلات ہیں، افریقہ، کینیا وغیرہ. دنیا میں ایسے مسلمان ملک ہیں جہاں صرف یعنی کہ ریت ریت، کویت، قطر وغیرہ. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، 4 موسم ہے، 4 قسم کا انوائرمنٹ ہے. لیڈرشپ نہیں ہے. بکواس قسم کے لوگ ہمارے اوپر بیٹھے رہتے. بکواس قسم کے لوگوں نے، یقین کریں، یہ ہر قسم کی دولت سے مالا مال ملک کو کنگال کیا ہوا. کل میں پوسٹ دیکھ رہا تھا ایک فیس بک پہ، وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی گئی تھی. اس کے اندر سننا ذرا بات.
میں پھر اپنی بات دہرا دوں، حکمرانوں کو گالیاں دینے سے پہلے نا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بھائی کو یاد آ جائے گا، چلے چھوڑیں، میں وہ مثال بتاتا ہوں، وہ بات بتاتا ہوں۔ میں کل پوسٹ دیکھ رہا تھا، تو پوسٹ کیا تھی، وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی گئی تھی کہ اگر ہم نے نیلم جہلم ٹیکس دینا ہے، سنو توجہ سے، اگر ہم نے نیلم جہلم سرچارج ٹیکس دینا ہے، ہم نے مہنگے مہنگے بل دینا ہے، ہم نے پیٹرول پر ٹیکس دینا ہے، ہم نے فلاں کرنا فلاں، بحیثیت پاکستان کے ذمہ دار شہری ہم اپنے ٹیکسز پے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ پروٹوکولز جو ہوتے ہیں، اب وہ پتا ہے ایک حضرت صاحب اپنے والدین کے مزار پر 42 کاروں کے ساتھ آئے، قطع نظر اس کے کہ اس کے والدین اس لائق تھے کہ ان کا مزار بنے، قطع نظر اس بات کے، وہ اپنے والدین کے مزار پر 42 گورنمنٹ گاڑیوں، اور ظاہر ہے 42 گاڑیوں میں دو افراد بھی ہو تو 84 افراد کے ساتھ پہنچے۔ یہ 84 افراد کا کھانا، ان کے پیٹرول اور یہ ساری چیزیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اسراف کیوں؟ ابے جانا اس کو تھا نا اپنے ماں باپ کی قبر دیکھنے، یہ 84 افراد کس خوشی میں گئے ساتھ میں؟ کیا ہوا بھائی؟ وہ سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے اسے کون مارے گا؟ یہ تو جب تک ہم پہ مسلط ہے ہم مر رہے ہیں، یہ تو ہمارے دشمنوں کے لیے مفید ہے، اسے کون مارے گا؟ ماریں گے تو ہمیں نا۔ اصل ساری بات سمجھیں، نچلے تلے سے اوپر تلے تک اسراف کا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ان بدبختوں کی وجہ سے جتنا نقصان ہوتا ہے نا اس قوم کو، اتنا کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ان کی میں قائم رہنے کے لیے اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت دی، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بازو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دیکھو ہمارے ملک کا قرضہ ہے نا، ہمارے ملک کا قرضہ کیسے اترے گا؟ سنو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بتاتا ہوں۔ میں اگر آپ سے 1 لاکھ روپے مانگوں آپ کے پاس نہیں ہوں گے، میں اگر آپ سے 1 روپے مانگوں تو آپ 2 روپے دے دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 5 کا سکہ رکھ لو یار، نہیں سمجھے؟ بھکاری کو آج کل اپن کتنے پیسے دیتے ہیں؟ بھکاری بھی نظر آتا ہے، 1-2 روپے دیتے ہو، اپنے کو بھی شرم آتی ہے، اس کو بھی 5 کا سکہ کم از کم دیتے ہیں بھائی، رہے نہیں سمجھے؟ توجہ کرنا۔ ابھی پاکستان کی ان آفیشیل آبادی 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں سے 4 کروڑ بوڑھے نکال دو، 4 کروڑ عورتیں نکال دو، حالانکہ اتنی نہیں ہے لیکن نکال دو، عورتیں زیادہ ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی نکال دو، 4 کروڑ ہی نکالو عورتوں سے معذرت کے ساتھ۔ کتوں کا 8 کروڑ، 2 کروڑ بچے نکال دو، کتوں ہے 10 کروڑ، 2 کروڑ پاگل ذہنی مریض اور جتنے بھی نا ہمارے فخرو، انہیں نکال دو، کتنے ہو گئے بچے؟ 12 کروڑ یا 10 کروڑ؟ 10 کروڑ بچے۔ 10 کروڑ میں سے 9 زائدہ 1 کروڑ بچے نکال دو، جو ایک مہینے سے 5 سال کے درمیان گیا، وہ نکال دو، بچے 9 کروڑ۔ 9 کروڑ میں سے 1 کروڑ وہ نکال دو جو ہمارے یہاں پناہ گزین ہے، وہ افغانستان سے آئے ہوں، یا 1 کروڑ نکالو، بچے کتنے؟ 8 کروڑ۔ 8 کروڑ میں سے 1 کروڑ وہ سارے نکال دو جو اداروں میں ہیں، فوج والے، جو سینٹ میں، جو پارلیمنٹ میں، وہ بھی سب نکال دو، بچے کتنے؟ 7 کروڑ میں سے 2 کروڑ غیر مسلم نکال دو، بھائی غیر مسلم بھی تو ہے نا ہمارے ملک میں، بچے 5 کروڑ۔ اب اگر 5 کروڑ افراد سے ہم نے 1 روپیہ مانگا تو کتنے اکٹھے ہوئے؟ آئی سمجھ میں بات؟ اگر ہم نے 5 کروڑ سے 1 روپیہ مانگا تو جمع ہوئے 5 کروڑ، جو 1 روپیہ کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں تھا۔ اس 1 روپے کو اگر ہم نے روز مانگا 30 دن تک 5 کروڑ افراد سے، ایک دن کے 5 کروڑ اکٹھے ہوئے تھے، تو کتنے جمع ہو گئے؟ 150 کروڑ روپے مہینے کا آپ نے جمع کیے، 1.5 ارب روپے مہینے کا جمع کیا آپ نے۔ آپ اپنا قرضہ خود ہی اتار سکتے ہو یا نہیں؟ اور کیا دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی میں ہوں؟ نہیں،
دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی میں ہوں جو اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ. مجھے تو پتا مجھے کیا کیا القابات اس کے بعد ملنے والے ہیں. لیکن سنیں ذرا بات کو. دنیا کے سمجھدار قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہم سے بلندی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں بلندیاں ہوتی ہیں مناصب کی, بلندیاں ہوتی ہیں منبروں کی. دنیا کے سمجھدار قوم تو یہ ہے. اور ان سمجھداروں کے دماغوں میں یہ آئیڈیاز نہیں آتے ہوں گے, اس سے کئی گنا بہتر آتے ہوں گے. یہ بیان نہیں کرتے نہیں. کیوں؟ میں نام نہیں لوں گا. ایک وقت میں ایک آدمی لیڈر ہوتا تھا, اب نہیں رہا. اس نے کبھی یہ بات کہی تھی, جب تک ہمارے ہاں یہ جو کیا ہوتا ہے ہمارے وڈیرا شاہی نظام ہے, جب تک ہمارے ہاں یہ وڈیرا شاہی نظام ہے نا, اس وقت تک مسئلے کا حل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جب تک یہ سلسلہ رہے گا نا کہ غریب کو رکھو, غریب نہیں رہے نا تو نتیجتاً ہم چل پائیں گے. غریب کو رکھو, غریب کو غریب رہنے دو. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو منبر پہ بیٹھے, وہ جو کرسی پہ بیٹھے, وہ دونوں کا ہی مسئلہ یہ ہے. غریب ہے کیونکہ تو ذرا سا بھی آدمی اسٹیبل ہو جاتا نا, دماغ فارغ ہو جاتا ہے. دماغ فارغ ہو جاتا نا, تو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, اے سی لگے گا. کیوں؟ لوگ سوتے ہیں نا ادھر, تو لوگ سوتے کیوں ہیں ادھر؟ یہ مسافر خانہ شرعی حکومت میں پھر رہے ہم. مسجد مسافر خانہ ہوتا ہے نہیں, کیوں سوئیں گے ادھر؟ یہ یہاں میں مسافر سوئیں گے؟ کون سوئے گا؟ یہ اہل محلہ روزے رکھ کے آ کے مسجد میں پڑے سو رہے ہیں, ان کے لیے میں اے سی لگوائیں گے. ابھی بعد میں بجلی چوری کریں گے یا اس کا بل جیب سے دیں گے؟ بتا. جو اگر بجلی چوری کر رہے ہو تو مومن چوری کرتا تو پھر یہ مومن رہے نہیں, اور اگر جیب سے دیں گے تو پیسے اس کے کون دے گا؟ وہ بھی تو ہم تم ہی دیں گے نا. پھر وہ جمال دن رمال جو سامنے سے چل رہا ہوتا ہے. یہ ہو, اور اوپری سطح پہ کیا ہوا ہے؟ ڈیم بنے گا, بن گیا. 1 کروڑ نوکریاں آئیں گی, آ گئیں نہیں سمجھو؟ ووٹ ڈالنے سے اگر کوئی انقلاب آ سکتا ہوتا تو جن ملکوں میں ووٹنگ کا نظام ہے وہ ملک آج ہمیں کھائے بیٹھے ہوئے ہوتے. آج دنیا میں ہمارا وجود نہیں ہوتا, اللہ کی قسم. یہ ووٹنگ دنیا کے جس ملک میں اگر یہ اتنا ترقیاتی نظام ہوتا, آج ہم اپنی پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے, ہمیں کفار نگل چکے ہوتے اب تک. دنیا کا سب سے کرپٹ ترین نظام یہ ووٹنگ سسٹم کا نظام ہے. دنیا کا سب سے بہترین نظام خلافت کا نظام ہے. جب تک اس کے لیے کام نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ ہو سکتا. اور یہ یاد رہے, شیطان صرف غریبی سے ڈرا کے یہی نہیں کرواتا, شیطان اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بھی کھڑا کروا دیتا ہے. ڈکیتی ہر طرح کی ناجائز ہے, مسلمان پہ ہتھیار ہر طرح سے اٹھانا حرام ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی کے نام پر آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف یوز کر لے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ. لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ کے بیٹھ جاؤ, نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو یہی ہوگا. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, یاد رکھیں. کیونکہ اگر ایسا ہے نا تو پہلے سے اپنے گھر میں اپلائی کرو. میرے بچے بگڑ رہے ہوتے ہیں, میں آنکھیں موند کے بیٹھ جاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اپنی آخری کوششیں بھی کرتا ہوں نا. استاد کا بیٹا ان پڑھ رہ جانا یہ تو مثال ہے, لیکن میں اپنی آخری کوششیں تو کرتا ہوں نا. یہ تو نہیں کہ نہیں چونکہ اب میرے بچے بگڑ رہے, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, جو اب یہ میرے بچے کر رہے ہیں وہ میں بھی یہی کروں گا. نہیں, ہم کوے ہیں, ہنس کی چال نہیں چل سکتے. نہیں سمجھے؟ دیکھا ہے کبھی کوے کو؟ کوئی ایک کوے کا بچہ بھی روڈ پہ گر جائے نا, اب اسے اٹھا نہیں سکتے, آوازیں دے کے ارد گرد پورے خاندان کو اکٹھا کر لیتا ہے وہ, اور اس کو قریب جانے والے کو سب کوے مل کے حملے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور سے ایک بچے کو اپنے بچانے کے چکر میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ہنس چل تو بڑے شاہانہ سٹائل میں رہا ہوتا ہے, لیکن جو پھندا لگا ہوا ہوتا ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے, اس کو وہ شاہانہ سٹائل میں دیکھ پاتا. تو ہم کوے ہیں, ہم ہنس نہیں ہیں. ہم اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کی پرواہ کرنے والے لوگ ہیں, ہم اپنے لوگوں سے آنکھیں میچنے والے لوگ.
اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.